ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العلی العظیم. برادران عزیز، سورہ مبارکہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایک نظام قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر گروہ میں سے چند افراد کیوں نہیں نکلتے جو جا کر تفقہ فی الدین کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور پھر وہ تفقہ فی الدین کر کے واپس آئیں اپنی قوم کی طرف، اور قوم کی طرف واپس آنے کے بعد ان کو ڈرائیں تاکہ قوم جو ہے وہ حذر کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی حلال و حرام، صحیح اور غلط، حق و باطل. یہ وہی سمجھا سکتا ہے جسے قرآن مجید نے حق دیا ہے تفقہ فی الدین کے بعد. تو پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ خداوند کریم نے اپنے دین کی ذمہ داری جہلاء کے حوالے نہیں کی ہے، بلکہ ان علماء کے حوالے کی ہے جنہوں نے تفقہ فی الدین کیا ہے. تفقہ فی الدین کے معنی کیا ہے؟ دین میں تفقہ. آج کل بہت بڑے پیمانے پر فقہائے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو حرزہ سرائی ہو رہی ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت 4 قسم کے افراد موجود ہیں. پہلے افراد وہ ہیں جو جاہل ہیں. جاہل قوم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے جہل مرکب کا. جہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جو یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اور اس کے باوجود وہ دنیا کے سامنے یہ پیش کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اور یہ ہماری قوم کے اندر تقریباً 80% لوگ اسی جہل مرکب کا شکار ہیں اور اس کے مریض ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ ہے ابو جہل، جو جانتے ہوئے کسی چیز کو نہیں مانتا. چوتھا گروہ جو ہے وہ ہے علماء کا. اب یہ کہ علماء کے اندر جو ہے وہ طبقات ہیں. جس نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ اسی اعتبار سے اپنے علم کا عالم ہے. کوئی قانون جانتا ہے تو وہ قانون کا عالم ہے. کوئی انجینئر ہے تو مثلا وہ گھر بنانا اور دیگر کاموں کے لیے سول انجینئر ہے. یا مثلا ڈاکٹر ہے تو وہ طب کے معاملے میں کچھ جانتا ہے. لیکن جتنے بھی افراد دنیا کے اندر جتنے بھی طبقات سے متعلق ہیں، وہ لوگ صرف اتنا جانتے ہیں جتنا انہوں نے پڑھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسل اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے علم دے کر بھیجا. لہذا وہ ہر اس شے کا علم رکھتے ہیں جو علم قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے، جس کے قرآن مجید نے اعلان کیا: وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اور جو کچھ قرآن مجید میں موجود ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے اندر رکھ دیا ہے. لہذا جب تک معصوم زمانے میں موجود رہے اس وقت تک معصوم ہی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور معصوم ہی سے معلوم کیا جاتا ہے. لیکن جب معصوم پردے غیبت میں چلے گئے تو اس کے بعد میں ہمارے لیے قرآن مجید کا یہ حکم کہ صرف وہ لوگ
دین کے بارے میں بولیں گے جنہوں نے تفقہ فی الدین کیا ہوگا، اور جو تفقہ فی الدین کرتا ہے اسی کو فقیہ کہا جاتا ہے، یعنی فقہ کا علم رکھنے والا۔ اب وہ چاہے فقہ اکبر ہو یا فقہ اصغر ہو۔ فقہ اکبر کہتے ہیں عقائد اور ایمان کے حوالے سے گفتگو کرنے والے کو، اور فقہ اصغر کہتے ہیں زندگی کے مسائل کے بارے میں جاننے والے کو۔ لہذا معصومین علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ پیغمبر نے دنیا سے جاتے وقت فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان قرآن و عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب یہ سلسلہ 11ویں منزل پر پہنچا اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ منزل آئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے اس زمانے کے شیعوں نے دریافت کیا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا پردہ غیبت میں چلا جائے گا تو ہماری رہنمائی کے لیے کون لوگ ہوں گے، ہم کس سے مسائل دریافت کریں گے، کس کے پاس جا کر ہم اپنے مسائل پوچھیں گے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک کلیہ بتایا کہ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ، کہ ایسے فقہاء کو تلاش کرنا جنہوں نے تفقہ فی الدین کر رکھا ہو، قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان کے پاس جانا، لیکن ان میں 4 صفتیں پہلے تلاش کر لینا، کیونکہ ممکن ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بہت سارے لوگ دین کو سمجھتے ہوں لیکن دین پر کے پابند نہ ہوں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ فقیہ کے پاس جانا، لیکن فقیہ کون سا؟ من کان من الفقہاء، فقہاء میں سے وہ لوگ صائنا لنفسہ جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے والے ہوں، محافظا لدینہ اپنے دین کے محافظ ہوں، مطیعا لامر مولا اور اپنے مولا کے امر کے فرما بردار ہوں، مطیع ہوں، پوری طریقے سے اطاعت کرتے ہوں، مخالفا لہوا اور خواہشات نفس کی مخالفت کرتے ہوں۔ یہ 4 صفات جن کے اندر پائی جاتی ہوں فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ عزیزان گرامی، یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ فقیہان اہل بیت کے خلاف نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، مجتہدین کے خلاف باتیں کی ہیں، یقیناً کی ہیں، لیکن یہ وہ فقہاء ہیں جو بنی امیہ کے آل امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے تھے، جنہوں نے قرآن مجید اور احادیث پیغمبر میں تحریف کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے غلط قسم کے فتاویٰ دیے، جیسے پیسے ملتے تھے ویسے ہی فتویٰ جاری ہو جاتا تھا۔ لیکن جو لوگ فقہاء اہل بیت ہیں، جو دین کے پابند ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان کے لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ ہی میں ارشاد فرمایا ہے، جبکہ قرآن مجید کے فضائل آپ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان میں ہے، کتاب اللہ بین ایدیکم ناطق لا یعی لسانہ، یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں۔ بہت تفصیلی خطبہ ہے جو میں اس وقت بیان نہیں کرتا، نہ میرے موضوع سے متعلق ہے، بس 2 جملے اس کے سن لیجئے کہ بیت اللہ وطن و ارکانہ، قرآن مجید ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے، ولا یہزم اعوانہ، اور جو اس کا ساتھی بن جائے ان کو قرآن مجید کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ ربیعا لقلوب الفقہاء، قرآن اہل فقہ فقہاء کے دلوں کی بہار ہے، اور محاج لطرق الصلحاء، اور صالحین کے چلنے کے لیے ایک نصاب ہے، ایک نظام حیات ہے۔ تو عزیزان گرامی، فقہاء کے لیے بہترین جملہ مولا کائنات کا یہ ہے، اور پھر خود مولا کائنات نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا تفقہوا الا وانتم اعراب جہال، فقہ کا علم حاصل کرو ورنہ تم بدو عربوں کی طرح سے رہ جاؤ گے جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کلچر ہے، نہ سماج، نہ اخلاق، نہ کردار۔ وہ جہاں پانی اور گھاس دیکھی وہیں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کے کوئی آداب و اطوار اور ان کی کوئی سیرت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کے آگے چل کر فقہاء کے سلسلے میں پابند کیا گیا ہے تمام شیعان حیدر کرار کو، جس کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے توقیات امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی غیبت میں
اگر آپ تک رسائی نہ ہو سکے تو پھر ہم کیا کریں؟ امام نے فرمایا اما من کان من الفق اما فاما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواة احادیثنا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی نیا مسئلہ پیش ہو جائے اور کوئی بھی حدث یعنی ایسا واقعہ سامنے آ جائے کہ جس کا تمہارے پاس کوئی حل نہ ہو، تو تمہیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے جو ہمارے راویان حدیث ہیں۔ اس کے لیے میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ کتابوں میں موجود ہے اور مشہور واقعہ ہے کہ آغا محسن حکیم اللہ مقامہ کے زمانے میں ایک تاجر نے، شیعہ تاجر نے بمبئی سے جہاز میں بیٹھ کر سفر کیا دبئی کے لیے۔ جب وہ بمبئی سے جہاز میں بیٹھا تو اس وقت جہاز میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے فجر کی بیٹھا، لیکن یہ جہاز جب دبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اب یہ آدمی پریشان ہو گیا کہ وہاں سے میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہاں آنے کے بعد ابھی فجر کی اذان ہو رہی ہے، آیا میرے اوپر یہاں بھی فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ بہرحال اس نے اس زمانے میں ٹیلیکس چلتے تھے، ٹیلیکس کے ذریعے سے آغا سے سب مسئلہ پوچھا۔ آغا نے کہا کہ مسئلہ اس کو بتا دو کہ ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں۔ تو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے اپنی رائے سے بیان کیا ہے یا کوئی معصوم کا فرمان بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ معصوم کا فرمان ہے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کو روایت لکھوائی کہ روزانہ کی 5 نمازیں واجب ہیں اور 7 دن میں 35 نمازیں واجب ہوتی ہیں۔ تو امام نے جب یہ لکھوایا کہ 35 نمازیں ہفتے میں واجب ہوتی ہیں تو امام کے صحابہ نے کہا کہ مولا یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے جس کو تھوڑی سی بھی گنتی آتی ہے کہ 5 نمازیں روزانہ کی ہیں اور 7 ہفتے میں 7 دن ہیں تو 7 پنجے 35 نمازیں ہوتی ہیں، اس کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں تمہارے لیے نہیں لکھوا رہا ہوں، یہ آنے والے زمانے کے لیے لکھوا رہا ہوں جس کو میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں، جس کو تم ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اتنی گہری نظر رکھنے والے فقہا جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جو روزانہ سائنس کی ایجادات کے بعد ایجاد ہو رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ جیسے بیبی ٹیوب کا مسئلہ ہے اور خاندانی منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے، اس پر ہمارے فقہا نے مسکت جواب عطا فرمائے ہیں، جبکہ ہمارے دوسری فقیہوں کے پاس ان کے جوابات موجود نہیں تھے۔ لہذا یہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر میں نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں اسے قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے سمجھنا ہے، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اپنے علماء سے مربوط رہو، اپنے علماء سے رابطے میں رہو تاکہ تم اپنا دین سیکھتے رہو، سمجھتے رہو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں خداوند کریم نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے ان کی۔ یہاں تک کہ آیت تو تقریباً تمام ہمارے معزز سامعین اور شیعہ حیدر کرہ جانتے ہیں چونکہ عزاداری کے حوالے سے علماء اس آیت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا اگلا حصہ تقریباً ہمارے یہاں بیان نہیں کیا جاتا جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ معصوم نے فرمایا کہ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی، اب اگر تمہارا کسی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی شے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دور میں اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف آپ کیسے پلٹائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بتایا جائے اللہ کی طرف سے قرآن اور رسول کی طرف سے فرمان احادیث پیغمبر اور معصومین علیہ السلام کے فرمان ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کو سمجھنے والا آدمی اگر ہے جس نے ان دونوں کتاب خدا کو بھی سمجھ رکھا ہے، فرامین معصومین کو بھی سمجھ رکھا ہے، اس کے لیے بھی معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رہنمائی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ کہا گیا کہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانے کے لیے قرآن و حدیث اور فرمان معصومین ہے۔ یا تو آپ خود اتنا علم حاصل کریں کہ آپ قرآن و حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ چونکہ ایک بات بھی اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور یہ بہت باریک بات ہے جسے
سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تصدیق پیغمبر نے کی ہے، کسی نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ پیغمبر کے بعد اس قرآن مجید کی اللہ کی کتاب ہونے کی تصدیق آل محمد علیہ السلام نے کی ہے، اور آل محمد و آل محمد علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے بعد ہمارے فرامین اگر تمہارے سامنے پیش کیے جائیں تو تم اسے قرآن کے سامنے پیش کر دینا، اگر قرآن قبول کر لیتا ہے تو ہمارے ہیں، اگر قرآن قبول نہیں کرتا ہے تو دیوار سے دے مارنا ہمارے نہیں ہے۔ یہ شیعہ سنی متفق علیہ روایت ہے۔ لہذا جو شخص اس منزل پر خود پہنچ جائے کہ وہ قرآن مجید کو بھی سمجھتا ہو اور احادیث پیغمبر کو بھی سمجھتا ہو، اقوال معصومین کو بھی سمجھتا ہو، اس پر تقلید کرنا بھی حرام ہے، بلکہ اسے خود اپنے بات پر عمل بھی کرنا ہے، اور ایسے ہی شخص کی طرف آپ کو رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ اور اس کے بعد معصوم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجُعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ہمارے راویان حدیث کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ إِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، یہ مراجع کرام، یہ راویان حدیث ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، وَنَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں۔ الرَّادُّ عَلَيْهِمْ كَرَادِّ عَلَيْنَا، جنہوں نے ان کو رد کیا انہوں نے ہمیں رد کیا۔ معصومین علیہ السلام اور خاص طور پر امام زمان عبد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اس حکم کی روشنی میں جو فقہاء اہل بیت کو رد کر رہا ہے، وہ صرف فقہاء کو رد نہیں کر رہا، وہ اپنے زمانے کے امام کو رد کر رہا ہے، وہ اپنے زمانے کے امام کے خلاف گفتگو کر رہا ہے۔ اب مسئلہ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم چاہیے، میں انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کے سامنے اسے بیان کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔